السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شراب اور نشہ۔ محترم ناظرین، اسلام نے جن چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے وہ 5 چیزیں ہیں: دین، جان، مال، نسل، عقل۔ ان 5 چیزوں کی حفاظت اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل کی بھی ہے۔ عقل دوسرے حیوانات کے مقابلے میں یہ قیمتی جوہر ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے آج انسان ساری دنیا کو مسخر کر رکھا ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے آج انسان چاند پر جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اسی عقل سے انسان جانور میں تمیز ہوتی ہے۔ محترم حضرات، زندگی اور عقل اللہ کی ایک بہت بڑی دین ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی حفاظت ہر شخص پر واجب ہے۔ ناقدری کرتے ہوئے ضائع کر دینا اللہ کی اس نعمت کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے ہم پہ ڈالی ہے۔ اللہ نے ہم انسانوں سے متعلق کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت سے نوازا ہے۔ لہٰذا دین کی، جان کی، نسل کی، مال کی، عقل کی حفاظت ہم سب کی ذمہ ضروری ہے۔ اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو انسانیت سے گر جائیں گے، جانور سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ عقل پر جو چیز پردہ ڈالتی ہے وہ ہے شراب اور نشہ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نحل آیت نمبر 60 پر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے تم کو کھجور اور انگور دیے میوے کے طور پر، رزق حسن، بہترین روزی اللہ نے آپ کو دی تھی، مگر تم اس سے شراب بنا کر پیتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں، کھجور اور انگور کو ہم نے میوے کے طور پر، رزق کے طور پر آپ کو میں نے دیا، لیکن تم اس سے شراب بنا کر پیتے ہو۔ تتخذون منہ سکرن، تم اس سے شراب بنا کر پیتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قرآن کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا، مورتیاں، جوے کے تیر، یہ سب چیزیں رجسن، گندے ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے جن الفاظ سے ہمیں خطاب کیا ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے کہا رجسن، یہ گندا کام ہے، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو۔ من عمل شیطان، یہ انسان والی حرکت نہیں، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ فجتنبوہ، اس سے باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا راستہ شراب اور نشہ چھوڑنے میں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا یہ ہے کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کریں، بغض پیدا کریں، دشمنی پیدا کریں، شراب پلا کر، جوا کھلا کر۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ،
اور تمہیں اللہ کے ذکر سے نماز پڑھنے سے روکیں، یہ شیطانی کام ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اللہ رسول کی بات مان لو، نافرمانی سے بچو۔ منہ موڑو گے تو جان لو ہمارے رسول پر صرف ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغامات دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیں سمجھایا کہ تم اس سے باز آ جاؤ، شراب اور نشے کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن انسان ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے معاملے میں ہم کو کوئی صریح حکم نازل فرما۔ تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر امت کے سامنے وضاحت کے ساتھ کھول کر اللہ نے بیان کیا، شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ نے ایک لفظ کہا، شراب پینا شرک کے برابر۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر گندا کام، اللہ نے کہا قرآن کے اندر شراب پینا شیطانی کام، اللہ نے کہا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان چاہتا ہے کہ دشمنی پیدا کرے، شراب کا عادی بنا کر اللہ کی یاد سے دور کرے۔ آخر میں اللہ کہتے ہیں فہل انتم منتہون، اتنا خراب کام ہے، کیا تم اس سے نہیں بچو گے؟ محترم ناظرین، ہمارا کام تو صرف بتانا ہے، انما علی رسولنا البلاغ المبین، نبی کا کام تو سمجھانا ہے، حکم کو واضح کر کے آپ کے سامنے بتانا ہے۔ اب بھی نہیں بچیں گے، پھر کون سا وقت ہوگا اس سے بچنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب تک شراب نہیں پیتا دین کے پردے میں، دین کے لباس میں رہتا ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اللہ اس کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں۔ دین کا پردہ پھٹ گیا تو شیطان اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا پیر بن جاتا ہے، ہر شر کی طرف سے کھینچ کر لے جاتا ہے، ہر شر کی طرف اسے کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے ہر خیر سے شیطان روکتا ہے۔ شراب نہیں پیتا، دین کے پردے میں رہتا ہے۔ شراب پی لیتا ہے تو دین کا لباس پھاڑ دیا جاتا ہے، خیر سے اسے روک دیا جاتا ہے اور شر کی طرف وہ لے جایا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 5517 پر 8 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، مسلمان جب تک شراب نہیں پیتا، مسلمان رہتا ہے، جس وقت میں وہ شراب پیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ اس سے ایمان اس طرح چھین لیتے ہیں جس طرح انسان اپنے بدن سے کپڑے اتارتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کے اندر سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شراب کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کا نور اسے قسم دے کر کہتا ہے اسے میرے پاس مت لاؤ، شراب کو میرے پاس مت لاؤ، کیونکہ ایمان اور شراب ایک جگہ جمع نہیں رہ سکتے۔ بندہ شراب پی لیتا ہے تو ایمان اس سے اس طرح بدکتا ہوا نکل جاتا ہے 40 دن تک واپس نہیں لوٹتا۔ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں، ایمان کا نور پلٹ کر آتا ہے۔ یاد رکھیں شراب سے عقل کا ایک حصہ سلب ہو جاتا ہے جو اسے دوبارہ نہیں ملتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ شراب سے عقل کا ایک حصہ چھین لیا جاتا ہے جو اسے دوبارہ نہیں ملتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3370 پر 5 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب کا عادی مجرم بت پرست کے مانند ہے، گویا کہ شراب اور شرک دونوں کو برابر بتایا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شراب اور شرک کو ہم دونوں کو برابر سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شراب کا عادی ہو اسی حال میں موت آ جائے
تو اس کی موت لات و عزا کی پرستش کرنے والوں کی جیسی موت ہے۔ جو شراب پی کر شراب ہی کی نشے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس کی موت لات و عزا کی پرستش کرنے والوں کی جیسی موت، مشرک کی موت وہ مر رہا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے خاندان والے کفن دفن کا معاملہ کرتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھ کر دعائے مغفرت کر کے اسے دفن کرتے ہیں، لیکن اس کی موت مشرک کی جیسی موت ہوتی ہے۔ غور کریں کتنے بھیانک الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں۔ ایمان نکل جاتا ہے، شراب کی حالت میں موت آتی ہے تو شرک کے برابر قرار دیا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے بت پرستی سے منع کرنے کے بعد مجھے سب سے پہلے شراب نوشی سے منع فرمایا۔ گویا کہ بت پرستی اور شراب، پہلے شرک سے منع کیا، بعد میں شراب سے منع کیا۔ لا تشریب الخمر فإنها مفتاح کل شر، شراب نہ پیو، شراب مت پیو، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ محترم ناظرین، شراب سے شر کے دروازے کھلتے ہیں، خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر ایک واقعہ نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپس میں دین کا مذاکرہ ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوا، بدترین گناہ کیا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں بدترین گناہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ اپنے بچوں کے اندر دین کا کتنا نالج ہے، دین کتنا ہمارے بچے جانتے ہیں، کبھی کبھی جائزہ بھی لے لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے صحابہ پوچھتے ہیں عبداللہ بتاؤ بدترین گناہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگے بدترین گناہ میں شراب نوشی کو سمجھتا ہوں، شراب پینا بدترین گناہ ہے۔ سب نے تعجب سے کہا کیسے؟ دلیل پیش کرو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ اس کو اختیار دیا ہوا تھا یا تو شراب پی، یا تو عورت کے ساتھ زنا کر، یا بچے کا قتل کر، یا خنزیر کا گوشت کھا لے۔ چار چیزیں تیرے سامنے ہیں، شراب، عورت، بچے کا قتل، خنزیر کا گوشت۔ اگر یہ چاروں میں سے کسی کو تو اختیار نہیں کرتا تو ہم تیری گردن اڑا دیں گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس آدمی نے یہ سوچا عورت کے ساتھ زنا کیوں کروں، بچے کا قتل کیوں کروں، خنزیر کا گوشت کیوں کھاؤں، میں شراب پی لیتا ہوں۔ یہ آسان گناہ سمجھ کر اس نے شراب پینا پسند کیا۔ نشے میں اتنا مست ہوا، عورت سے زنا بھی کر بیٹھا، بچے کا قتل بھی کر ڈالا، خنزیر کا گوشت بھی کھا لیا، یہ سب کام کر لیے شراب کے نشے میں۔ اس کو دلیل بنا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کے سامنے یہ پیش کیا، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں شراب بدترین گناہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے شراب سے مجھے اتنی نفرت ہے، تالاب میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، اس پانی سے گارا بنا کر مسجد بنا لو، میں اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ کنویں میں شراب کا یہ قطرہ ڈال دو، اس سے میں وضو تک نہیں کروں گا۔ اندازہ کریں، اگر اس پانی سے مینارہ بنا ڈالو، اس مینارے پر چڑھ کر میں اذان تک نہیں دوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ شراب سے حضرات صحابہ کرام کو اتنی سخت نفرت تھی کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے جبرائیل علیہ السلام نے پیش کیے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا۔
نبی علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا، شراب کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کا شکر ہے آپ نے دودھ کو پسند کر کے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ ہاتھ میں لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے ان کے پاس پھٹکتے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جہاں ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 1 جنوبی ناپاک آدمی جس پر غسل فرض ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ابھی تک نہائے نہیں ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 2 نشے میں مست رہنے والا شرابی، جہاں کہیں ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت، نشے میں مست ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 3 جو مرد عورتوں کی خوشبو استعمال کرتے ہیں ان پر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں لوگ شراب کا نام بدل کر استعمال کریں گے، ٹھنڈا پانی، کول واٹر، اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا، بندر خنزیر کی شکل بنا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ شراب پینے لگیں گے، رقص و سرور کی محفلیں سجائیں گے، دیکھ لینا زلزلے آئیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی، شکلیں مسخ ہو کر رہ جائیں گی۔ جو توبہ کیے بغیر مرے شراب کی حالت میں، اللہ آخرت میں بدکار عورتوں کی شرمگاہ کا لہو بہتا ہوا ہوگا، اس قدر بدبودار ہوگا وہ، اہل جہنم اس سے پریشان ہوں گے، وہ چیز شرابی کو پلائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی اللہ سے اس حال میں ملے گا قیامت کے دن، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، دل تاریک ہوگا، زبان سینے پر لٹکی ہوئی ہوگی، لوگ اس سے گھن کر رہے ہوں گے۔ شرابی کا یہ حشر ہوگا میدان حشر میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شراب کی حالت میں مرا، پیٹ میں شراب ہے، تو اللہ تعالیٰ پر سر عام اللہ اسے رسوا فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو شراب کی حالت میں مرا، اس کے پیٹ میں شراب ہے، اللہ تعالیٰ بر سر عام رسوا فرمائیں گے اسے۔ قیس بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شراب پیتا ہے اللہ بروز قیامت پیاسا اٹھائیں گے، سمندر بھی پلا لو پیاس نہیں بجھے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب پیے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس حال میں اگر وہ مر گیا، شراب اس کے پیٹ میں ہے، تو وہ جہالت کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا۔ محترم ناظرین، قرآن کی آیتوں سے، احادیث شریفہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اس میں جسمانی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، سماجی نقصان ہے، اخلاقی نقصان ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا، اس کی دین بھی برباد، دنیا بھی اس کی برباد ہوتی ہے۔ غور کر کے دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نشہ آور ہر چیز، چاہے وہ پان پراک ہو یا گٹکا ہو یا جو ہے ڈرگس ہو، کچھ بھی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، یہ مسلم شریف کی روایت۔ ہر نشہ لانے والا نشہ شراب میں داخل ہے، اور نشہ لانے والی ہر چیز شراب حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یمن کا ایک شہر ہے جیشان، وہاں سے ایک آدمی آیا، آ کر سوال کیا، ان کے ملک میں مزر نام کی شربت ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صاحب پوچھتے ہیں کیا ہم یہ شربت پی سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس میں نشہ ہے؟ تو پوچھنے والے صحابی کہنے لگے ہاں اس میں نشہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا کل مسکرن حرام، جو نشہ کرے وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے عہد کیا ہے جو نشہ پیے تینۃ الخبال میں ڈال کر اللہ اس کو سزا دیں گے،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ، شراب پینے والوں کو، نشہ لینے والوں کو اس میں ڈال کر اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نشہ آور چیز جس میں نشہ ہوگا وہ سب حرام، مٹھی بھر مقدار بھی ہو تب بھی حرام، ایک گھونٹ بھی ہو شراب کا، نشے کا، وہ بھی حرام۔ یہ ترمذی کی روایت۔ غور کریں، تمام نشہ آور چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، خطرناک بتایا، ناجائز اور حرام بتایا۔ قیامت کے قریب میں شراب نوشی کی کثرت ہوگی، یہ بھی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جیسے جیسے قریب ہوگی نشہ آور چیزیں، شراب پینا عام ہو جائے گا، کھانے کی چیزوں میں نشہ ہوگا، پینے کی چیزوں میں نشہ ہوگا، گولیوں میں، ماتروں میں نشہ ہوگا، پڑیوں میں نشہ ہوگا، انجیکشنوں کے ذریعے نشہ لیں گے، کیپسول کے ذریعے نشہ لیں گے، نشہ کا زہر بدن میں لوگ چڑھائیں گے ڈرگس کے ذریعے۔ چاہے آپ ڈپریشن کی وجہ سے سگریٹ پئیں یا شراب پئیں، آج کل لوگ اس کو فیشن بتا رہے ہیں، نام اس کا فیشن دے ڈالے ہیں، لیکن حرام اپنی جگہ حرام ہے۔ چاہے وہ شراب ہو، بھنگ ہو، چرس ہو، گانجا ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، افیون ہو، ڈرگس ہو، نہ جانے کون کون سی چیزیں آج ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں۔ کالج کی بچیاں افسوس ہے نشہ لیتی ہیں۔ یاد رکھیں میری بہن، جب نشہ لیتے ہیں اولاد کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رہتی، صلاحیت کھو بیٹھتے ہو، بہت بڑا دنیا کا آپ نقصان کر رہی ہو۔ جو میرے بھائی نشہ لیتے ہیں وہ بھی اپنی طاقت کھو بیٹھتے ہیں۔ سارے کے سارے نشے کے عادی لوگ یا تو یوں ہی آپس میں لڑ کے مر جائیں گے یا نشے میں مست ہو کر کے مر جائیں گے، ان کی دنیا بھی برباد، دین بھی ان کا برباد ہو جائے گا۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ والدین کی تربیت نہیں ہوتی، بڑوں کا خوف نہیں ہوتا، ٹی وی سیریلوں کی بہتات ہے، فواحش و منکرات پر فلمیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ آج سگریٹ پینا، اس کی بزنس کرنا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، عام ہو گیا ہے۔ گویا کہ سگریٹ کھلے عام پی جاتی ہے، نشے آور چیزیں کھلے عام استعمال کرتے ہیں، ناخنوں میں نشہ رکھتے ہیں، سونگتے ہیں، چرس لیتے ہیں، بھنگ لیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں۔ غور کریں ہمارے بچوں کی صحت کیسے بنے گی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر ہوتی تھی شراب ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس فکر کی لاج رکھی۔ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات تھی۔ آج نشہ آور ہمارا بچہ ہمارے گھر میں موجود ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ غور کر کے دیکھیں کتنی ہمارے اندر غفلت آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر چڑھ کر خطبہ دیا، لوگوں سے کہا لوگوں ان 5 چیزوں سے جو شراب بنتی ہے وہ حرام ہے۔ انگور سے شراب بنتی ہے، حرام ہے۔ کھجور سے شراب بنتی ہے، حرام ہے۔ شہد سے شراب بنتی ہے، حرام ہے۔ گھیو سے شراب بنتی ہے، حرام ہے۔ جو سے شراب بنتی ہے یہ بھی حرام ہے۔ خطبہ دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کے درمیان وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ سب چیزیں ہاتھ نہیں لگانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، دین برباد ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقل پر پردہ ڈالنے والی ہر نشے کی چیز حرام، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جو شراب پیے، جو شراب پلائے، جہنمیوں کا خون اور پیپ، ان کا پسینہ اللہ قیامت کے دن ان کو پلائیں گے۔ جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شربت اسے پینا نصیب نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ بروز قیامت 3 قسم کے لوگوں پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتے: والدین کا نافرمان، شراب پینے والا،
एहसान करके बोल कर बताने वाला, एहसान जिताने वाला, इन तीन आदमियों पर अल्लाह की रहमत की नज़र नहीं पड़ती और अल्लाह इनको जन्नत की शरबत नहीं पिलाती। भाई, हमें चाहिए कि हम नशे की चीज़ों से अपने आप को बचाएं। आज मुसलमान मर्द शराब पीकर औरतों पर जुल्म करते हैं, बच्चों पर जुल्म करते हैं। भला सोचें हम अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं। सोचें दूसरों की औरतों को हम शादी करके लाकर शराब पीकर घर में कैसे जुल्म करते हैं। कौन औरत इसे बर्दाश्त कर सकती है। अल्लाह के वास्ते शराब की चीज़ों से अपने आप को बचाएं, नशे की चीज़ों से अपने आप को बचाएं। आज हमारा माशरा नशे में डूबा हुआ है। दिन रात लोग नशे में मस्त हैं। रात को बग़ैर नशे के इनको नींद नहीं आती। हम अपने बच्चों को क्या सबक सिखाते हैं। औरतों को हम किस रास्ते पे ले जा रहे हैं। अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, बरकत नहीं उतरती। अल्लाह आपसे नाराज़, आपका दीन निकल चुका है, दुनिया भी बर्बाद हो चुकी है, आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद हो जा रही है। कब संभलेंगे। अल्लाह के वास्ते तौबा करें। मरने से पहले इस आदत को छोड़ दें, तौबा करें, सच्चे ईमान वाले बनकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को नेक हिदायत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।